السلام علیکم، میں ہوں نادیہ جمیل اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے آج میں بیٹھی ہوں ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب کے ساتھ، اور ان سے میں نے بہت سارے سوال پوچھنے ہیں اور ان کو بہت سارا تنگ کرنا ہے. سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب میں پوچھنا چاہوں گی آپ سے کہ اسلام کے معنی کیا ہیں اور مسلمان کے معنی کیا ہیں. واٹ از دا میننگ آف اسلام اینڈ واٹ از دا میننگ آف مسلم. یعنی اسلام کا مطلب ہے سرنڈر کرنا، اپنے آپ کو جھکا دینا. تو ایک مسلمان وہ ہوگا جس نے کہ اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کے سامنے سرنڈر کر دیا. اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ مجھے میرے رب کا جو حکم ملے گا میں اپنے آپ کو اس کے آگے جھکا دوں گا. جو میری فطرت میں پہلے سے اس کا حکم موجود ہے اخلاق میں، اس کے آگے بھی، اور اگر کہیں پیغمبروں کے ذریعے سے مجھے حکم ملے گا میں اس کے آگے بھی جھک جاؤں گا. اور اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ اسلام پیس ہے، اسلام امن ہے. چنانچہ جب میں اللہ کے آگے اپنے آپ کو جھکاتا ہوں اپنے عمل میں اور اپنے فزیکلی بھی، تو اس کے نتیجے میں میرے اندر بھی ایک امن پیس پیدا ہوتی ہے اور میں دوسروں کے لیے بھی پیسفل بنتا ہوں، دوسروں کو بھی امن کا پیغام دیتا ہوں. سب جیسے کہ لوگ یہ ایک ورب ہے، ایکشن ہے، کرنے کی بات ہے. تو جیسے کہ لوگ اکثر کہتے ہیں میں فلاں سے بہت پیار کرتا ہوں، لیکن اگر وہ پیار ان کے دل میں ہی دبا ہوا ہو، جیسے کہ اگر ایک پودا ہے، آپ کہیں کہ بھئی وہ پودا مجھے وہ پودا بڑا پیارا لگتا ہے، لیکن آپ اس کو پانی نہ دیں تو وہ مر جائے گا، مرجھا جائے گا. اللہ کے سامنے جھکنا کیا ہے؟ مطلب لوگ فزیکلی اور ظاہری طور پہ اپنے جسم کے ساتھ جھک رہے ہوتے ہیں رکوع میں، سجدے میں، لیکن سرنڈر کرنا اللہ کے سامنے، واٹ ڈز دیٹ مین؟ اصل میں اس کا مطلب یہ ہے، ایک تو آپ نے کہا نا یہ ورب ہے، ظاہر ہے کہ یہ ورب بھی ہے. یعنی جب ہم کہیں گے اسلمہ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جھکا. جب آپ کہیں گے اسلام تو یہ مصدر ہے جھکنا. اور جب آپ کہیں گے مسلم یا مسلمان تو وہ ہے کہ جو جھکنے والا ہے. جب ہم اللہ کے آگے جھکتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، تو اصل میں یہ تو سمبولک ہے. اس کے نتیجے میں ہمارے اندر ایک احساس پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس بڑی ذات کے سامنے کہ جس نے ہم کو بنایا، سب کو بنایا، جو اس کائنات کو چلا رہا ہے، ہم اس کے آگے جھک رہے ہیں. یہ فزیکلی جھکنا بے معنی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں. اگر آپ اپنی زندگی کے روزمرہ کے معاملات میں اس کے حکم، اس کی ایکسپیکٹیشنز کے آگے نہ جھکیں. اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے اور اس موقع پہ آپ کو صبر کرنا ہے، پیشنٹ ہونا ہے، اور آپ صبر نہیں کر رہے، کسی موقع پہ آپ کو کسی کی مدد کرنی ہے اور آپ کے اندر ایک انانیت ہے جو آپ کو ان کی مدد کرنے سے روک رہی ہے، یا کوئی لالچ ہے جو روک رہی ہے، اور آپ نے پھر اپنے آپ کو اس کام میں نہیں لگایا، انوالو کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت میں تو آپ خدا کے آگے نہیں جھکے نا. تو خدا کے آگے جھکنے کا مطلب یس فزیکلی ایک ریچول کے طور پر بھی جھکنا ہے، سمبولکلی، لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جہاں خدا کا کوئی حکم آئے تو اپنی خواہش اور اپنی انانیت کو اگنور کریں اور اس کو راضی کریں، اس کو خوش کریں. اور کیسے پتہ چلتا ہے کہ خدا کا حکم کیا ہے؟ خدا کے حکم کو جاننے کے دو طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ اگر آپ کا دل شفاف پاک ہے تو آپ کا ضمیر بتاتا ہے کہ جو کام آپ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. غلط کام کرنے سے آپ کا ضمیر کبھی مطمئن نہیں ہو سکتا. خواہش پوری ہو سکتی ہے، ضمیر مطمئن نہیں ہو سکتا. اور اس پر مزید خدا نے اپنی کتاب کے ذریعے سے اپنے احکام ہم کو بتا دیے ہیں. بعض اوقات اگر آپ کو کتاب کے سمجھنے میں مشکل پیش آ رہی ہے کہ یہ بات صحیح ہے یا یہ بات ہے جو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، تو تب بھی آپ کے ضمیر کی آواز، آپ کے اندر کا اطمینان اس بات کو بالکل کلیئر کر دے. جو انسٹیٹیوشنلائز ریلیجنز ہیں، جیسے کہ جب بھی بہت سارے لوگ جب وہ ریلیجن کا لفظ سنتے ہیں وہ گھبرا جاتے ہیں، تو ہم ایک فرق نام استعمال کرتے ہیں، ہم دین کا لفظ استعمال کرتے ہیں. دین کے معنی کیا ہیں؟ اصل میں اسلام یہ ہمارا
وہ مذہب دین ہے کہ جو خدا تعالیٰ کی طرف سے ہم کو ملا، تمام پیغمبر یہی دین لے کے آئے۔ جب کوئی پیغام خدا کی طرف سے آئے گا اس میں ایمانیات ہوں گی، اس میں عبادات ہوں گی، اس میں اور احکام زندگی سے متعلق ہوں گے۔ تو یہ پورے کا پورا جو پیغام ہے اس کو دین کہتے ہیں، یہ خدا کی طرف سے آیا ہے، پیغمبروں نے ہم کو دیا ہے۔ اور اس دین کا پھر نام اللہ تعالیٰ نے اسلام رکھا ہے۔ یعنی اس کو جب ہم کرتے ہیں تو ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے، ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ ہم خدا کے آگے جھک جاتے ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہم پیسفل، پیس لوننگ ہو جاتے ہیں خارج میں، اور ہمارے داخل میں ایک امن کی، چین کی، اطمینان کی کیفیت ہوتی ہے۔ سو اٹس اے وے آف لائف اینڈ وے آف تھنکنگ، جی جی بالکل، دونوں۔ جب خدا تعالیٰ اپنا پیغام بھیجتا ہے تو انسان اندر سے بھی اور خارج سے بھی بدل جاتا ہے۔ اب کوئی ہم ڈفرنٹ نہیں ہو جاتے، ہم وہ کام کرنے لگتے ہیں جو کام اللہ تعالیٰ نے ہماری نیچر میں رکھا ہے، ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں، ہم خدا تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے کو سمجھ جاتے ہیں، اس کو اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ جو آپ مطمئن ہوتے ہیں نا، کیوں ہوتے ہیں مطمئن؟ اس لیے آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ جس مقصد کے لیے آپ پیدا کیے گئے ہیں آپ وہ مقصد پورا کرتے ہیں۔ لیکن سر لوگ تو بغیر نماز پڑھے، بغیر حج کیے، بغیر روزے رکھے، بہت سارا پیسہ کما کے یا بہت سارا کھانا کھا کے بھی مطمئن ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں نادیہ، ایک وہ بات ہوتی ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں، اور ایک وہ حقیقت ہے کہ جو انسان کے اندر محسوس ہوتی ہے۔ آدمی بعض اوقات جھوٹ بول کے کہتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ڈیپ ڈاؤن یور ہارٹ آپ کو اطمینان ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ یہ اتنی بڑی حقیقت ہے کہ اس معاملے میں خود انسان اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتا، اس کو محسوس ہوتا ہے۔